إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله عز وجل في القرآن المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله واللهم اجعلنا من الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین جو بھی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ مجھے صاف صاف اور صحیح صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. سامعین کرام، اللہ قرآن میں بار بار ہم مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ کیا کہہ رہے؟ اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی پر جم جاؤ اور گواہی دینے والا بن جاؤ، خواہ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے یا عزیزوں کے. وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر ہو یا یہاں پر کیا بات ہو رہی؟ اللہ مسلمانوں سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ کے خاطر انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے تمہیں اپنے خلاف کھڑا کیوں نہ ہونا پڑے، یا انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے چاہے تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف کھڑا ہونا کیوں نہ پڑے، تمہیں انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے چاہے تمہیں اپنے رشتہ داروں کے خلاف کھڑا کیوں نہ ہونا پڑے. بیٹھے. تمہیں انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اپنے اہل و عیال کے خلاف کھڑا ہونا نہ کیوں پڑے، تمہیں انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تمہیں غریب امیر کے خلاف کھڑا ہونا نہ کیوں پڑ جائے. دس از دا کمانڈمنٹ آف اللہ. یعنی مسلمان کا مائنڈ سیٹ بالکل سب سے الگ ہوگا. یعنی یہ مسلمان بالکل کبھی نہیں دیکھے گا کہ سامنے والا امیر ہے یا سامنے والا غریب ہے یا سامنے والا اس کا اپنے ماں باپ ہے. یہ کانسیپٹ آپ کو کسی بھی کہیں نہیں ملے گا. خاص طور پر اگر آپ اپنے ملک کی بات کریں یا کسی بھی ملک کی بات کریں جہاں پر لوگ امیر ہیں، جہاں پر جن لوگوں کے پاس پاور ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. مطلب وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کے ساتھ انصاف ہوگا کس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. ٹھیک. تو اصل بات کیا ہے؟ ہم مسلمان کسی کے پابند نہیں ہیں، ہم مسلمان اپنے گھر والوں کے پابند نہیں ہیں، ہم مسلمان اپنے اہل و عیال کے پابند نہیں ہیں، ہم صرف اللہ کے. یعنی اللہ جو ہمیں کہہ رہا ہے ہمیں وہ چیز ماننی پڑے گی نو میٹر کہ زمانہ کیا کہہ رہا ہے. اور آج آپ کے سامنے یہ آیات اس لیے میں نے پیش کیا ہے کیونکہ ہم اس ابھی کے مطلب 21 سینچری میں جی رہے ہیں، سو کالڈ ماڈرن زمانہ، اور ہم ایسے ٹائم میں جی رہے ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ انصاف سب سے پیک میں ہے. یعنی بے انصافی نہیں ہوتا ہے،
یہ کہا جا رہا ہے سو کال ماڈرن لوگوں کے دوارا. لیکن آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں ہم یہ چیز کیونکہ آج ہم آزاد ہیں اور آج بہت خوشی کا دن ہے. اور آج 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے جو ہم لوگ مناتے ہیں اور ہم آزاد ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے مسجد میں یہ سب کیوں بیان کر رہے ہو, یہ سب چھوڑو, یہ سب پولیٹکس کی باتیں ہیں. تو میں ان سب کو بتاتا چلوں جو جس مسجد میں آپ ہیں, جس گھر میں آپ ہیں, آپ کے بابا و اجداد وہاں پر نہیں تھے, ان کو اس طریقے سے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا, ان کو اپنے گھر تک میں اپنی آزادی سے نہیں رہا گیا تھا کیونکہ ہم لوگ 200 سال برٹش کے راج میں تھے. اور آپ کو جان کے بہت حیرانی ہوگی, چاہے ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, کوئی بھی اگر انگریز کے خلاف ایک بھی لفظ بیان کرتا تو اس کو ہی کاٹ دیا جاتا اور انصاف کا نام و نشان نہیں تھا. سو ہمارے باپ اجداد, ہمارے پروج, وہ لوگ مسجدوں سے, وہ لوگ اپنے جان کی قربانی دیے. اور آپ کو جان کے بہت بڑی حیرانی ہوگی کہ یہ جو ملک آزاد ہوا ہے اس میں بہت سارے علماء کا ہاتھ ہے, خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد خان, عبدالغفار خان, بہت سارے. یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا گیٹ میں بہت سارے مسلم کے نام ہیں جن کی داڑیاں تھی اور انگریزوں نے اس کے گلا کو کاٹ دیا. یعنی جو آج ہم آزادی جی رہے ہیں وہ تھا نہیں جو ہم آج جی رہے ہیں, اور ہمیں یہ تو فری میں ملا ہے. آزادی اگر بات بولے ابھی تو آزادی کا سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے, یعنی جس کے پاس آزادی نہیں ہے وہ فلسطین, وہ ہے اہل غزہ. یعنی آج ہمیں کوئی نہیں کہے گا کہ تم کیا کھا رہے ہو, کیا پی رہے ہو, کیسے نماز پڑھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو, ہمیں کوئی نہیں بول پائے گا, ہم اپنا چیز جئیں گے. لیکن ابھی کے ٹائم میں بھی فلسطین ایک ایسا جگہ ہے جو خود ویسٹ کہتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جیل ہے جس میں 20 ملین لوگ رہ رہے ہیں. اور آزادی کیا ہوتا ہے اب پتا چلے گا. صرف یہ نہیں کہ اس پر بم بسایا جا رہا ہے, صرف یہ نہیں اس کے گھر تباہ ہو گئے, صرف یہ نہیں کہ آزادی چھن گئی ہے. اب بات آ گئی ہے 2 وقت کی روٹی تک. اب روٹی بھی بھول جائیے, بات آ گئی ہے پانی تک. یعنی آپ کو جان کے بہت حیرانی ہوگی کہ 5 مہینہ 6 مہینے کے بچے مر رہے ہیں اس لیے بم سے نہیں, کھانے کے بغیر. مطلب ماں کے پاس پانی نہیں ہے. اور ایسے باڈی ہو گیا ہے کہ اسے مانسی نہیں ہے. آج ہم لوگ اپنے گھر پہ کھانا کھا رہے ہیں. آپ جب بھی کھائیں تو آپ کو وہ لوگ یاد آنے چاہیے کیونکہ وہ ہم سب کے بھائی بہن ہیں, اور ہمیں دکھ پہنچنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بھائی بہن ہیں. اگر وہ غیر مذہب کے ہوتے پھر بھی ہمیں اتنا ہی تکلیف ہوتا. کیونکہ اللہ کی کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم, کہ اے لوگوں ہمیں تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. ہمیں کسی کا دکھ محسوس کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ انسان ہے. مطلب یہ عالم یہ ہے کہ وہاں پر پانی بالکل ختم ہو گیا, کھانا بالکل نہیں ہے, دوائی بالکل نہیں ہے. ابھی جو سرجریز ہو رہی ہے وہ بنا اینستھیشیا کے ہو رہی ہے. جسٹ تھنک, انسان کبھی اس چیز کو تصور نہیں کر سکتا کہ سو کال فریڈم ورلڈ میں ہم لوگ آج رہ رہے ہیں. اور پورا ورلڈ کیا کر رہا ہے یہ مین بات. پورے ورلڈ لیڈر, سو کال مسلمان کے ورلڈ لیڈر, وہ بیٹھ کے صرف بیان دے رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اس کے اندر تھوڑا بھی گٹس, ان کے اندر تھوڑے بھی غیرت باقی نہیں رہ گئے ہیں. اس سے اچھا تو یہ فرانس والے, اس سے اچھا تو یہ ساؤتھ افریقہ والے, کم سے کم یہ اسرائیل کے خلاف کرمنل کورٹ میں تو گئے. لیکن جو لوگ لائک سعودی, لائک قطر, لائک آپ کا یمن, بحرین, لائک آپ کا استنبول, یہ سب کہاں ڈیڈ, دے آر ڈیڈ. اس کے اندر کچھ غیرت باقی رہا ہی نہیں. اور سب سے دکھ والی بات, سعودی عرب وہ اب یو ایس کے ساتھ $1 ملین کا ڈیل سائن کر رہا ہے اور یہ مان رہا ہے کہ جو اہل غزہ کے لوگ ہیں اسے بھوکے مار دو, ہم اس کو we will celebrate that moment. یعنی وہ لوگ اس بات کو مان رہے ہیں کہ وہ لوگ کو مرنے دو. ہم سب کا کیا ہے, ہم لوگ کا تو پیسہ بڑھ رہا ہے نا, ہم لوگ کا تو اپنا دیش کا ہی, میرا دیش تو امیر ہو رہا ہے نا. اصل بات کیا ہے, کوئی بھی عام لوگ, ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ یہاں سے بول پائیں گے, زیادہ سے زیادہ دعا کر پائیں گے, اس سے زیادہ ہم لوگ پاور بھی نہیں ہیں. لیکن جو لوگ ورلڈ لیڈر ہیں وہ لوگ مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو, لیکن اسے تھوڑا بھی دکھ نہیں تھا. کیوں؟ سب کے بعد ریزن یہ ہے کیونکہ ان کے اندر غیرت ختم ہو گیا ہے. وہ پیسے میں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ انصاف بھول جائیے. اس لیے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین,
یا اے ایمان والو تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ چاہے تمہیں اپنے آپ کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے. اب دیکھیے, اب جسٹ تھنک, قرآن کے اس لینس سے دیکھیے آپ, اور آپ جانچیے جو لوگ کو اسلامک کنٹری, جو لوگ کو اسلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں گے تو میرے کو دین کا فیل, مطلب ہم دینداری والا, مطلب دیندار کے دیش میں, ملک میں ہم جائیں گے, لیکن وہاں تو یہ لوگ اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے ساتھ یہ لوگ شامل ہیں. جسٹ تھنک, ہم کیا کریں, کیا تھنک کریں. ایک وقت تھا کہ میں بھی ان مسلم کنٹریز کا بہت عزت کرتا تھا, خاص کر کے یہ قطر میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا, کہ وہ لوگ پورا اسٹیڈیم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو کوٹ کیے, قرآن کوٹ کیے, اور فیفا ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کیے. تو بہت اچھا فیل ہوا. لیکن اس سب کا کیا فائدہ جب آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو پائے, اور آپ اگر کھڑا نہ بھی ہو پا رہے ہیں تو آپ کے اندر اتنی غیرت موجود ہونی چاہیے کہ جو لوگ ان کو زندہ ذبح کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ نہ ہو. اور اللہ کے رسول نے کیا خوب کہا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. اگر ایک جسم میں کہیں تکلیف ہوتا ہے تو گویا کے سارے جسم میں تکلیف ہوتا ہے. ہم ذرا سوچیں اس بات کو غور و فکر سے. ایک ملک جس کو دنیا سے وائپ کرنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے, اور وہاں پر ابھی آپ کو بتا دیں ہم, وہاں پر 20,000 سے بھی زیادہ صرف بچے مارے گئے ہیں, اور ٹوٹل اگر بولیں تو 60,000 سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. لیکن یہ پورا ورلڈ اس کو دیکھ رہا ہے, اس کے خلاف کوئی نہیں ہو پائے گا, کیونکہ اصل بات ہے آپ کے ایمان ہونا چاہیے. ایمان اس بات کی نہیں کہ ہم لوگ کم ہیں. ارے 57 کنٹری مسلم کنٹری ہے, 57, 1/3 آف پاپولیشن ہم لوگ ہیں, لیکن ہم لوگ اس لیے مارے گئے ہیں کیونکہ ہمیں پالیٹکس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ہم مشغول ہیں کس میں, پب جی میں. ہم مشغول ہیں کہاں پر, ریل میں. ہم مشغول ہیں کہاں پر, بے تکی باتوں میں. وی ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف کریٹیکل تھنکنگ. مطلب آپ اتنا دور بھی جائیں, آپ چھوڑ دیں, آپ ہم لوگ کی بات کریں. مطلب بہت لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم لوگ جو آج 15 اگست منائے وہ کیوں منائے. بولتے یار ہوا کچھ ایسا نہیں, بہت لوگ ہیں, لیکن ہم کیا بول رہے ہیں کہ صرف 15 اگست منانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ جھنڈا پھہرا لیا بس. نو, دا مین موٹیو از کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آزادی کیا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کسی کا غلام نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یو آر دا, آپ ایسے لوگ ہیں, آپ ایسے ناگرک ہیں کہ آپ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ پر کون رول کرے گا. لیکن اگر ہمیں ہی نہیں پتا ہے کہ ہم سب کا حق کیا ہے تو ہم کیسے رول کرائیں گے. وی آر دا چیکر آف گورنمنٹ, ہم لوگ چیک کریں گے. تو سیم وہی یہ اپلائی پورے ورلڈ میں ہوتا ہے. یعنی پورے ورلڈ کے لوگ اگر کانشیس ہوں کہ کہیں پر بھی دنیا میں ظلم ہو, چاہے وہ انڈیا میں ہو, چاہے وہ US میں ہو, چاہے وہ قطر میں ہو, چاہے وہ بحرین میں ہو, چاہے وہ فلسطین میں ہو, چاہے وہ نیپال میں ہو, چائنا میں ہو, کہیں پر بھی ہو, ہم لوگ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, نو میٹر کہ وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو, تو تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو. تو یہ ساری چیز ہمیں قرآن سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ ہم صرف اپنے مائنڈ کو ایک جگہ محدود نہ کر لیں. ہم اپنے آپ کو یوں نہ باندھ لیں کہ نہیں صرف ہم دین پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, اور قرآن دین پڑھیں گے, 5 وقت نماز پڑھیں گے اور مسجد میں پڑھیں گے. نو, اٹس ناٹ اے دین. دین یہ بالکل نہیں ہے. دین تو یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کہ اے ایمان والو کہ جب نماز کے لیے آواز دے تم اللہ کے ذکر کے طرف دوڑ پڑو, اور جب اللہ کا ذکر ہو جائے تو فانتشروا فی الارض, تم زمین میں پھیل جاؤ. کیوں؟ وابتغوا من فضل اللہ, کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کر پاؤ. جسٹ تھنک, اگر میرا دین یہ ہوتا کہ نہیں 5 وقت سے پڑھو نماز, پھر سب کچھ بھول جاؤ, دنیا بھول ہی جاؤ, ایسا ہوتا تو اللہ یہ بالکل نہیں کہتے. اور یہ نازل, یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہو, مارکیٹ میں ہو, کہیں پر بھی ہو, اگر اذان ہو گئی ہے جمعہ کی تو ہمیں آنا پڑے گا. لیکن اس کے بعد اللہ کہہ رہے جب اللہ کا ذکر ختم کر لو تب زمین میں پھیل جاؤ. اس کا مطلب اللہ کا فضل صرف دین میں نہیں, اللہ کا فضل ساری چیز میں. اگر آپ قرآن کو ایک فری مائنڈ کی طرح اگر سوچیں گے تو آپ کو یہ فیل ہوگا جو ابھی ورلڈ پالیٹکس چل رہا ہے نا, وہ قرآن اتنے اچھے سے بیان کرتا ہے کہ آپ یور مائنڈ ول بی بوگلنگ, آپ کا ذہن سوچنے میں یہ مجبور ہو جائے گا کہ اللہ کو یہ بات کیسے پتا تھا. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان سب سے زیادہ ایڈوانس تھے, بٹ اب نہیں, اب ہم نہیں اب یہ کلیم کر نہیں سکتے. جب کوئی انسان یہ کہہ دے
کہ مسلم کو اسکول میں پڑھنا نہیں چاہیے، تو آپ سوچ لیں کہ اس کا مائنڈ کتنا چھوٹا ہو گیا ہے، کتنا نیرو ہو گیا ہے، اور اس کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا. مطلب جسٹ تھنک، اللہ سے زندہ قرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کیا رحمان وہی ہے جو تمہیں پیدا کیا اور تمہیں بولنا سکھا. علمہ البیان یعنی بولنا مطلب لینگویج. ہر ایک بھاشا، ہر ایک لینگویج یہ اللہ کے طرف سے. اور اگر اسکول میں کہیں پر بھی ہم سیکھ رہے ہیں، یعنی لینگویج آف سائنس، لینگویج آف پالیٹکس، لینگویج آف اسلام، لینگویج آف قرآن، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ صرف اللہ کے طرف سے. یعنی نالج وہ کسی ایک کا نہیں ہے، صرف اللہ کا ہے، بشرطے وہ نالج ہمیں اللہ سے دور نہ لے کے جائے. تو میرے کہنے کا مطلب وہی ہے، ہم مسلمان اپنے پوروجوں کو، ہم لوگ کے لیے جو جس نے اتنی قربانی کی، ہم سب کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ اس ملک کے لیے، ہم لوگ کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے وہ اپنے ایسے جان کو لوٹا دی نہیں. ہمیں اس ملک میں بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں تم پروف کرو کہ تم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. تو ہم یہ بات کہیں گے تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو ہمارے جو باپ و اجداد ہے ان کے بارے پڑھ لو، اور تمہارے باپ اجداد کے بارے پڑھ لو کہ وہ لوگ کس کے طرف تھے. تو بات یہ ہے کہ مسلمان پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، اور ابھی ہم اپنے ملک، اپنے آپ کو، اللہ کو کیسے راضی کریں گے. آپ جس بھی فیلڈ میں، چاہے آپ بزنس کے فیلڈ میں، وہاں آپ ایسا بزنس کا ماڈل بنائیے کہ جہاں پر کوئی بھی چوری نہیں، کوئی بھی دو نمبری کام نہیں، اور لوگ آپ سے پوچھ لیں کہ آپ کہاں سے انسپائر ہوئے، تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تم کسی کو چیٹ نہ کرو. اگر آپ کہیں سول آفیسر میں ہے تو آپ ایسا ایگزامپل بنائیے کہ آپ سے پوچھے کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں. یہاں پر آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ غلط کام کر لیں، آپ غلط فیصلہ لے لیں، لیکن آپ سے انسپائر ہو لوگ اور کہیں کہ نہیں مجھے اس کا خوف ہے. اگر آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں تو آپ ایسے پڑھائیے کہ لوگ مجبور ہو جائیں یہ سوچنے کے لیے کہ اتنا وسیع، اتنا بہترین کانسیپٹ اس کو کہاں سے ملا. اگر آپ کھیتی کر رہے ہیں تو وہاں بھی انسپریشن ہونا چاہیے کہ یہ بندہ چاہتا تو اپنے جو گیہوں ہے کچھ بھی ہے اس میں کچھ ملا دیتا، لیکن نہیں کیا. تو دیز آر دی ایگزامپل وی ہیو ٹو سیٹ. اگر ہم لوگ ایسے ایگزامپل بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس ملک میں اور دنیا میں ہم سب کا بول بالا ہوگا. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے یہاں ہمیں بہت ہی اعلیٰ مقام نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ سے دعا کیا رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات